فرما رہے ہیں سر، کچھ لوگ بھاگے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حماد اظہر سے لے کے مراد سعید سے لے کے، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کیا ریاست ان کو ڈھونڈ نہیں پائی یا ریاست خود ڈھیل دے رہی ہے؟ نہیں سر، ڈھونڈ نہیں پائی، سچ اچھا بات ہے، جی، بھاگ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ کچھ جگہوں پر کوئی مسائل تھے، ان مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے۔ جو لوگ تو پاکستان کے اندر ہیں وہ تو گرفت میں آ جائیں گے، اور جو باہر جا چکے ہیں ظاہری بات ہے پھر وہ اب آپ کی کیا کہتے ہیں جورسڈکشن سے باہر نکل گئے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اب یہ دوسرے ملک ایشو ہے میں چلے سارا، گئے۔ دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں، اب ان کے اوپر آپ کس طرح کریں گے؟ اب آپ کا جو دائرہ اختیار ہے وہاں پر چلتا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ ریڈ وارنٹس ہے، کسی ملک کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے نہیں ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے، یعنی آپ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی اگر ہے دین فیئر انف، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑے گا، ویٹ کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ بشرا بی بی نے کسی اسلامی دوست کے ملک سے سفیر سے ملاقات کی، عمران خان کے لیے NRO مانگا، اس میں کوئی حقیقت ہے سر؟ میرے علم میں نہیں ہے جی، اگر مانگا بھی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ دیکھیں کون سا اسلامی ملک ہے جو ان سے خوش تھا، کون سا ان کو جو ہے وہ NRO دلا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ملک اس طریقے سے جو ہے نا وہ، ہاں ویسٹ کے حوالے سے کچھ سنا تھا کہ ویسٹ کے کچھ ممالک یا کچھ لابیز ایسی تھی جو ان کے لیے کام کر رہی تھی، یا جن کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا، یا جن کو انہوں نے اپروچ کیا ہوا تھا، لیکن وہ تمام کی تمام بے بس ہو چکی ہے۔ تو بات یہ ہے جی کہ آپ نے افواج پاکستان کے اندر میوٹنی کرانے کی کوشش کی، یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ آپ نے میوٹنی کرانے کی کوشش کی، آپ نے پاکستان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچایا، آپ نے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا، آپ پاکستان کے دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا، آپ نے عوام کو جو ہے عوام کو بدگمان کیا، ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے، پنجاب کے لوگوں کو، KP کے لوگوں کو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کس طرح معاف کی جا سکتی ہے؟ یہ اس کو آپ ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ ونس فار آل جو ہے ریاست کو اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسیزن کرنا ہوگا، اور اگر آج ریاست چھوڑ دے گی، اگر آج ریاست انہیں کسی بیرونی دباؤ پر چھوڑ دے تو چودھری صاحب کل پھر 3 4 5 عمران خان اور سر اٹھائیں گے، اور وہ پھر یہی کریں گے جو کچھ عمران خان نے کیا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر کریں گے۔ تو اس لیے ریاست کو بھی اندازہ ہے، ریاستی اداروں کو بھی بخوبی اندازہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ they cannot show any mercy, they have to take this matter very seriously، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہی جو ہے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا، اور جو اس نے جرم کیا اس کی اس کو سزا دے کر رہیں گے۔ دے کر رہیں گے اس اسی لیے میں خبر کہہ کا۔ رہا ہوں نا، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چیئرمین تحریک انصاف 8 مہینے سے 1 سال تک باہر آ جائیں۔ مطلب یہ تو میں وہ ٹائم بتا رہا ہوں جو کہ منیمم ٹائم ہے، یہ میں نے بڑا کیلکولیٹ کر کے آپ کو جو ہے نا وہ میں نے پروجیکشن کی ہے، ادروائز میں اس سے بڑی پروجیکشن بھی کر سکتا تھا زیادہ ٹائم کی بھی، لیکن وہ میں نے نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ سیف جو ہے نا وہ سائڈ پر کھیلنا چاہیے، اور یہی بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ چیئرمین تحریک انصاف باہر آئیں گے، اور اب کوئی چاہ کر بھی ان کو ریلیف نہیں دلا پائے گا۔ دوسرا یہ بتائیں کہ میاں صاحب باقی اکتوبر کو آ رہے ہیں 15 کو؟ جی، میں آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں، اس سوال کو ذرا اینڈ پہ رکھا ہوا ہے میں نے، وہ آپ کی اس پہ تو میں نے ابھی پورا امتحان لینا ہے آپ کا۔ مجھے ذرا اس سوال کے دوسرے حصے پہ بات کرنے دیں، کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ باہر تو نہیں آ سکتے، ملک سے باہر جانے کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی خبر ہے اس قسم کی؟ سوال ہی لگے پیدا ہو نہیں تو ہوتا۔ اگر وہ اچھا جی، چاہ بھی رہے ملک ہیں، سے میرے علم میں باہر نہیں بھی؟ ہے کہ چاہ بھی رہے تو نہیں جانے دیں گے، وہ باہر جا کر زیادہ بڑی مصیبت کھڑی کر دیں گے ان کے لیے۔ ابھی تو وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے وہ کیا نہیں کر سکتے، لہٰذا دے ڈو نو اٹ ویری ویل۔ لیکن کیوں چھوڑیں؟ دیکھیں کسی ملک میں کسی ملک کے ساتھ کسی بندے نے ایسا کام کیا ہوا ہو، آپ کوئی دوسرا ملک چھوڑے گا، اور وہ بھی پاکستان کا شہری، اس ملک کا شہری، تو نہیں چھوڑتے نا۔ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کو باہر جانے دیا جائے، ہی ول ریمین ان۔ ہاں وہ ہارڈ شپ والا، کوئی دوبارہ بیماری شماری والا، جتنے مرضی بہانے بنا لیں، نہیں جانے دیں گے، اچھا جی، یہ بہانے بھی نہیں چلیں گے خان صاحب کے؟ نہیں چلیں گے۔ ارے واہ سر، یہ سعودی شہزادے کا سپٹمبر میں وزٹ پاکستان کے لیے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو؟ ڈیفینیٹلی جی، SIFC کے تحت جو ہے سعودی عرب بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، انہوں نے کئی بلین ڈالرز پاکستان میں آلریڈی انویسٹمنٹ کر دی ہیں، اور کئی آنے والے دنوں میں کریں گے۔ پاکستان کو ویسے بھی انہوں نے جو اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے پیسے دیے ہیں، ہر طرح کی سپورٹ دے رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈیفر پیمنٹ کے اوپر آپ کو کال بھی دے دیں، ممکن ہے، ابھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن ممکن ہے، سعودیہ ماضی میں یہ کرتا رہا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کے اور اس وقت جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ وہ بہت اچھے ہو چکے ہیں، جتنی وہ خرابی نظری آ چکی تھی اس کو دوبارہ ریپیئر کر لیا گیا ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ اور یہ بات جو فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، یہ میں کہوں کہ جی میں نے جو ہے وہ کیونکہ وہ آرمی چیف ہیں اس لیے ان کی چاپلوسی کرنی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں چاپلوسی کرنے کی، جو فیکٹس ہیں
میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے ان کو دیا ہے محترم شہباز شریف صاحب نے. ٹھیک، بالکل اور ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی بہت سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ابھی پیچھے گئے تھے سعودیہ وغیرہ, تو وہاں پر بھی انہوں نے بھی کوئی اس حوالے سے یا یو اے ای کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی اس معاملے کو زیادہ بہتری لانے کے لیے بھی اپنی کاوشیں کوششیں کی ہوں گی. آپ نے دیکھا تھا مریم نواز صاحبہ بھی وہاں چلی گئی تھیں اور وہ سارا معاملہ ہوا تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اس میں کوئی شک نہیں. سر لاسٹ میں ذرا یہ بتائیے کہ جو موجودہ معاشی حالات ہیں, عوامی حالات کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ ایک بڑا عوام میں ایک بڑا غصہ پایا جاتا ہے خاص بجلی کے بلوں کو لے کر, اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے میں یہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے, 80-90 روپے کا یونٹ ہونے والا ہے. تو نہیں کیسے ہینڈل وہ کریں گے؟ آج نیپرا نے وہ اپنی رکھی ہوئی تھی ہیئرنگ, اس میں میرے خیال سے وہ جو اضافہ تھا 3 روپے والا وہ نہیں کیا. اور اس کے علاوہ دیکھیں اس کے ذمہ دار جو ہے نا معذرت کے ساتھ وہ تمام حکومتیں ہیں جنہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر یعنی کیپیسٹی ٹریپ کے اندر اس ملک کو پھنسا دیا. یعنی آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ کمٹ کر دی اور 30 سال کے معاہدے کر دیے. آپ نے کہا جی کہ ہم بجلی لیں نہ لیں ہم نے جو ہے یہ پیمنٹس کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوبارہ کو 2 معاہدے رزاق داؤد والا, آپ کو یاد ہوگا میرا بھائی تھا مرحوم ارشد شریف, اس نے بھی رزاق داؤد کی جو کرپشن کے جو قصے کہانیاں تھیں وہ چیئرمین تحریک انصاف کے دور میں وہ بڑے وہ آپ کو یاد ہوگا بتائے تھے. پھر اس کے علاوہ بہت سے ایسے منصوبے تھے جو ونڈ کے یا اور پاور پلانٹس تھے ان کو مکمل ہونا تھا, اس کام کو میں جو ہے سلو ڈاؤن کر دیا گیا اور وہ نامکمل رہ گیا. تو یہ وہ کام جو ہے ان کے اوپر بھی آتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے جب کام وقت کے اوپر مکمل نہ ہو تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ پڑتی ہے, ایکسکیلیشن جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے, تو وہ حکومت پاکستان نے پے کی ہے نا, اور کس نے پے کی ہے. تو یہ کیپیسٹی ٹریپ میں پھنسا کے گئے ہیں, اور اس میں کسی حد تک حصہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا بھی یہ بنتا ہے, کیونکہ 2008 کے بعد جب ان کو حکومت جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تو لوڈ شیڈنگ کے اندر پاکستان بہت زیادہ ٹریپ کے اندر چلا گیا تھا. اب اس ٹائم پھر پیپلز پارٹی نے جو ہے نا وہ رینٹل پاور پلانٹ جو ہے نا راجہ پرویز رشید صاحب, آپ کو یاد ہے ان کو راجہ رینٹل بھی کہتے تھے, تو یہ وہ معاملہ لے کر آئے. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے جب یہ بالکل انرجی جو ہے نا لوگ کہتے تھے کہ مہنگی سستی جیسی بھی بجلی دیں, انڈسٹریلسٹ کہتا تھا بجلی دیں, ہم تباہ ہو گئے ہیں مر گئے ہیں, 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی ملک بھر میں. اور پھر ہم جو بحثیت قوم فرسٹریٹ ہو گئے تھے, تو میں بھی وہ پریشر تھا, میاں صاحب نے بھی وہ پریشر لیا جب ان کے پاس گورنمنٹ آئی, تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ یار بجلی تو کم از کم پوری کرو نا, مہنگی ہے سستی بات کی بات ہے. تو اس ٹائم کچھ انہوں نے میرے خیال سے کوئی ہیسٹ میں, کیونکہ اگر وہ ٹائم لے کے کرتے تو شاید وہ اور طریقے سے جیسے ایل این جی کے منصوبے کیے انہوں نے اس طریقے سے کام کر لیتے, لیکن اس ٹائم اتنی فرسٹریشن بڑھ چکی تھی کہ ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. آپ کو یاد نہیں ہے میرے خیال سے جی جی پاکستان میں جی جی وہ جی لائٹ چلے گی جی, لائٹ چلے گی, لائٹ چلے گی, لائٹ چلے گی, تو لائٹ تو آتی نہیں تھی. یعنی آپ کا جو پیٹرول اور جو ڈیزل تھا اور اسی کے اوپر ہی لوگ جو ہے نا جو صاحب حیثیت لوگ تھے وہ گھر میں چلا رہے ہوتے تھے, جنریٹر 24 گھنٹے چل رہے ہوتے تھے, یا کم از کم 15 گھنٹے جنریٹر چلتا تھا دن میں 24 گھنٹوں میں. تو وہ وقت تھا, فرسٹریشن تھی, تو لوگوں کی چیخیں تھیں, تو شاید انہوں نے بھی ان کو مجبور کیا کہ آپ جو ہے ہیسٹ میں ڈیسیژن لیں, کیا کریں اجلت میں. تو وہ اجلت جو ہے شاید انہوں نے اس میں بھی کچھ ایسے ڈیسیژن کرنے پڑ گئے, یا ہماری ایسی مجبوری تھی یا دنیا کو ہماری مجبوری نظر آ رہی تھی, تو پھر وہ انہوں نے ہمارے پاس جو ہے وہ جب آ کے معاہدے کیے, تو وہ معاہدے کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ سخت ہوگی, اور وہ لانگ ٹرمز ہو گئے, معاہدے کو 30 سال کے ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. بالکل آخری سوال ہے سر. میں نے ایک آج جاوید چوہدری صاحب کا ویلوگ سنا ہے. انہوں نے جو ویلوگ 14-15 منٹ کیا اس کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز کو سیاست سے آؤٹ کر دیا. انہوں نے بہت ساری غلطیاں گنوائی, بہت سارا ہوا, اور بقول ان کے کہ نواز شریف کی سیاست نہیں رہی, شہباز شریف صاحب اور آگے پیچھے یہ وہ. اس میں کیا صداقت ہے؟ صرف بجلی کے زیادہ بل آنے کی وجہ ایک بہت بڑی ہے, اس وجہ سے نواز شریف کی سیاست نہیں رہی, اس میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے سر؟ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اگر خود وزیر اعظم آنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے, وہ وزیر اعظم ٹھیک ہے, پاکستان ہوں گے آئندہ ٹھیک ہے, انتخابات کے بعد. کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے. کیا آئندہ ہوں گے انتخابات کے ریپیٹ کریں, بعد خود وزیر اعظم ہوں گے. وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. جی ہاں اگر وہ چاہیں کہ جی میں نے اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنانا ہے, جیسے والد کہتا ہے نا کہ میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو جو ہے وہ اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں, اگر وہ چاہیں وہ یہ سمجھیں کہ جی میں نے اپنی بیٹی کو بنانا ہے, تو پھر مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. اور اگر نواز شریف صاحب سمجھیں کہ جی چلو بیٹی بھی میری ہے, لیکن بیٹا جو میرا بھائی ہے وہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے, مجھے والد کا درجہ دیتا ہے, تو اس کا بھی ایک مقام ہے, یا وہ میرا جو ہے میری زندگی میں کم از کم میری جو ہے وہ انڈر سپرویژن, اگر میں چاہوں تو میں اس کو وزیر اعظم پاکستان بناؤں تو وہ ان کو بھی بنا سکتے ہیں, یا وہ آپ کو بھی وزیر اعظم پاکستان بنا سکتے ہیں. چوہدری صاحب یہ ہوں گے نواز شریف صاحب. الیکشن ان کی پارٹی نے جیتنا ہے, جس کو چاہیں گے وزیر اعظم بنائیں گے. ان کی سیاست کس طرح آؤٹ ہوگی؟
لوگوں کی سیاست ان کی محرون منت ہے. مسلم لیگ نون, پوری مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی محرون منت ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے. جو لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آتی وہ پھر میرے خیال کے مطابق ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سیاسی بصیرت پر مجھے جو ہے نا بہت شبہ ہے. یہ تو نواز شریف صاحب ہی ہیں کہ جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ خود وزیر اعظم آئیں گے. انہوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پنجاب کا وزارت اعلیٰ کس کو دینی ہے. انہوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو وزیر بنانا ہے, کس کو مشیر لگانا ہے. یار یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں لوگ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, ان کو پالیٹکس سے آؤٹ کیا ہے, اور ان کے ساتھ جو کیا اس کا پھر ان کو خود کاسٹ جو ہے نا وہ پے کرنی پڑی ہے. تو یہ تمام باتیں, یہ میں کوئی لفاظی کو خوش نہیں کرنا چاہ رہا. میں نے میاں نواز شریف صاحب سے کون سے مربے لینے ہیں آپ مجھے بتائیں. میری تو زندگی میں ٹوٹل 2 ملاقاتیں 3 ملاقاتیں ہیں میاں صاحب سے بھائی جان, ٹھیک ہے نہ میرا ان سے یقین کریں, باخدا کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہے. میں آپ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کا احساس ہے کہ انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے ایک جال بن کر ان کو باہر نکالا ہے, سیاست سے باہر کیا ہے, اور ان کو جیل میں ڈالا ہے, ان کی بیٹی کو, ان کی فیملی کو وکٹمائز کیا ہے. تو اس بات کا احساس ہے, اور ابھی بھی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میرے خیال سے مطابق اگر دیکھا جائے شہباز شریف یا نواز شریف صاحب میں, تو پہلا درجہ وہ نواز شریف صاحب کو دیں گے. آن شہباز بورڈ ہے, صاحب کا فل درجہ سیکنڈ ہے. آن بورڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فل آن بورڈ. میں نے نہیں کہا کہ وہ آن بورڈ ہیں, یا میں نہیں کہہ رہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کو آؤٹ آف وے فیور کرے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے قابل قبول میاں شہباز شریف صاحب ہیں جی سر, اسٹیبلشمنٹ کو, اس سے زیادہ قابل قبول میاں نواز شریف صاحب ہیں. یہ ہوائی فائرنگ ہے کہ نواز شریف قابل قبول نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, نواز شریف واپس آئے گا تو بھرپور طاقت کے ساتھ آئے گا, کوئی اس کا راستہ روکنے والا نہیں ہوگا. وہ پاکستان کی سیاست اس کے ارد گرد گھومے گی. میں یہی بات کر رہا ہوں نا, آج میں نے ان باتوں کو آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. وہ یہ بالکل ٹھیک, باتیں ہیں. بالکل ٹھیک, نواز شریف ہی ملک کا وزیر اعظم بنے گا, یا جس کو کہے گا وہ وزیر اعظم پاکستان بنے گا آئندہ عام انتخابات کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے یہ سوال کیا میرا کہ یہ میرا سیاسی انفارمیشن بھی ہے, پولیٹیکل انفارمیشن بھی, جو اور جو میرا تجزیہ ہے, یہ دونوں چیزیں ملا کر کلب کر کے آپ کو بتا رہا ہوں میں بات. میں بالکل سمجھ گیا. آپ نے کہا تھا کہ نواز صاحب بڑی بھرپور طاقت سے آئیں گے, اور آج آپ نے بڑی اچھا سے ایکسپلین بھی کر دیا. ابھی آپ نے سوال کیا کہ کیا میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. آئی وش کہ میں لندن جا رہا ہوں. آئی وش کہ سنا میاں صاحب انٹرویو نہیں دیتے. میرا بڑا دل ہے ان کا انٹرویو کرنے کا. میں جی نہیں چاہتا ہوں دیتے کہ وہ. اب نہیں, مجھے معلوم ہے نہیں دیتے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے انٹرویو دیں, چاہے 10 جی منٹ کا انٹرویو دیں, لیکن میں ان سے کچھ چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ آف میں دی بات ان ریکارڈ, سے آف دی ریکارڈ نہیں. وہ آپ آف کو دی بتا ریکارڈ دیں. بات کا مزہ نہیں ہے نا جی. میں پھر دنیا دیکھیں کوئی ایسی بات دیکھیں, میں نے ان سے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا کوئی بہت مشکل قسم کا جس میں ان کو میں مشکل صورتحال میں ڈال دوں, لیکن میں ان سے کوشچن تو اوبویس کروں گا جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں. اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو میرے خیال کے مطابق میاں صاحب نے یا میاں صاحب کی فیملی نے آج تک اپنے متعلق ایکسپلین ہی نہیں کی دنیا کو. لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا معاملہ ہے. آج تک جو ہے نا وہ ایک سائڈ پر لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ یہ بتائیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر کرپٹ کہتے رہے, ان کو چیئرمین پی ٹی آئی کرپٹ کہتے رہے, یا ان کی جماعت ان کو کہتی رہی, تو کرپشن تھی کیا وہ تو ذرا بتائیں نا, کھول کر بتائیں. وہ ایکسپلین نہیں کرتے اس چیز کو صحیح طریقے سے, بھرپور طریقے سے اس کو ایکسپلین کریں کہ جی یہ ہماری کرپشن تو تھی نہیں, یہ تو انہوں نے گرافس اور ڈرائنگز بنا کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کرپشن ہے. کون سا ایویڈنس انہوں نے کورٹ میں پروڈیوس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے. بھائی ان کے اوپر کیوں ہے؟ آپ نے ایک سرٹن لیول کے اوپر اپنا کیس جو ہے نا وہ بتانا ہوتا ہے کہ جی یہ چیز ہے, یہ کرپشن کے ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں, پھر وہ برڈن آف پروف جائے گا ایکیوز کے اوپر. اس سے پہلے کیس اسٹیبلش کس نے کرنا تھا؟ جو نیب تھا اس نے کرنا تھا. ٹھیک, نیب بالکل نے وہ کیس ثابت ہی نہیں کیا, اور اس کا بہت بڑا ثبوت یہ تھا کہ ایون فیلڈ کے اندر جو بریت ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی, وہ جو نواز شریف صاحب کا جرم ثابت نہیں کر سکے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور 5% بھی جرم ثابت نہیں کر سکے بھائی, 5% بھی نہیں ثابت کر سکا نیب. اور وہ جناب اس پر مریم نواز نے بھی سزا کاٹ لی, نیلی بھی کاٹ لی. یار خدا کا خوف ہے, کیپٹن صفدر نے بھی سزا کاٹ لی. پورے تو یہ خاندان نے چیزیں سزا کیوں نہیں کاٹ لی. ایکسپلین کی آج تک انہوں نے؟ نہیں کیوں نہیں ایکسپلین کرتے یہ باتیں؟ کس نے روکا ہوا ہے ان کو؟ ٹھیک طریقے سے ایکسپلین کریں نا, بتائیں لوگوں کو. اصلیت تو یہ تھی کہ کچھ ثابت نہیں ہوا, بلکہ کچھ سرٹن لیول کے اوپر اگر میرے اوپر برڈن آف پروف ڈالنا تھا تو ان کو کم از کم یہ چیز اسٹیبلش کرنی تھی نیب کو. وہ نہیں نیب نے اسٹیبلش کی. اور میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ آج تک کیوں نہیں یہ بات بتا سکے دنیا کو.
کھل کر نہیں بتا سکے. بس کہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے. بس سرخرو تو ہونا ہی تھا جب ثابت ہی کچھ نہیں تھا. تو جب ثابت ہی کچھ نہیں تھا تو جو آپ پر الزامات لگائے ہیں تو وہ بھی تو کلیریفائی کریں نا آپ. یہ نہیں کرتے وہ. ٹھیک ہے، بھائی درمیان جان والی ساری سمپل کہانی لوگوں گرافس کو ہیں, بتانی چاہیے. سمپل گرافس اور ڈرائنگز بنا کر نا چارٹوں کے اوپر وہ بیسیکلی گمراہ کیا گیا ہے, دنیا کو گمراہ کیا گیا. نو ڈاؤٹ, بالکل ٹھیک بھارت کہہ رہے ہیں آپ. اندر والی کہانی جو ہے وہ پوری بتانی چاہیے. ہماری خواہش ہے جی, میری تو خواہش ہے کہ میرے بھائی کو بھی انٹرویو دیں. میں تو اس سے زیادہ, میرے لیے اس سے زیادہ اور خوشی کیا ہوگی کہ حسن ایوب جو ہیں وہ میاں صاحب کا انٹرویو کر رہے ہیں, وہ چاہے 10 منٹ کو چاہے 15 منٹ کو. اللہ تعالیٰ کی ذات کی آپ کی بھی خواہش پوری کرے اور ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ میاں صاحب واپس آ رہے تھے, کہ میرے لیے ایک ذرا سا بھی اس میں شک نہیں ہے کہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز صاحب نے اپنے ساتھ اپنے قائد کو کھڑا کر کے جو الفاظ ٹی وی اور میڈیا کے سامنے بولے ہیں اس پہ تک کے برابر بھی مجھے شک نہیں ہے. میں کوئی شک نہیں, اگر انہوں نے کہا ہے وہ آ رہے ہیں تو وہ ضرور آ رہے ہوں گے. لیکن دوسری طرف ان کے آنے کی جو تیاری ہے نا وہ بہت بڑی ہونی چاہیے, وہ مجھے نظر نہیں آئی. بس یہ یہاں پہ ایک ہے, نہ شہباز صاحب پہ شک ہے اور نہ جو ساتھ میاں صاحب کھڑے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر مسکرانے پہ شک ہے. ہو ہی نہیں سکتا, شک کر ہی نہیں سکتا. گناہ جو 8 حد تک دن میں, کی ٹوٹل 8 دن چاہیے تیاری کے لیے. ٹھیک کتنے؟ ٹھیک ہے 8 وہ یا آپ 10 کو, دن, یہ 2 سر وہ مہینے, آپ کو 2 چاہیے 8 نا, دن, لیکن ذمہ 10 داری آپ مہینے. کے پاس نہیں ہے. وہ پاکستان مسلم لیگ ان کے پاس ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تیاری جو ہے. بھائی ان کو مسلم لیگ نون کو 10 دن چاہیے ٹوٹل, ٹھیک ہے, تو مطلب مکمل کہہ رہے تیاری ہیں کہ چاہیے. وہ, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب 5 اکتوبر کو سٹارٹ کریں گے اور 15 کو آ جائیں گے. 10 دن بہت ہے. اس سے بہت پہلے ہے, خاموشی. وہ تو اپنی مرضی ہے. جی مومنٹم بنانا چاہیں بنائیں, نہ بنانا چاہیں نہ بنائیں. میں کہ کافی ہے اتنے دن. ٹھیک ہے, بھائی بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف کراؤڈ پلر ہے. نواز شریف جب آئے گا نا تو دنیا خود ہی آ جائے گی, فکر نہ کریں. لیکن پھر بھی تیاری کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں, ہاں, لیکن پھر بھی تیاری کرنی چاہیے. یہ تیاری جو ہے نا مہینے پہلے, دیکھیں ہمارے بچپن میں جب عید سے پہلے یا کچھ ہمارے وہاں پہ میلے ٹھیلے لگتے تھے تو اس کے 15 دن پہلے ہی ہمارے گاؤں میں وہ جلیب والے, یا مہینہ پہلے وہ جلیب نکالنے والے مٹھائی والے نکال آتے تھے, تو مہینہ بعد ہوتی تھی. تو جو ماحول ہے نا وہ پہلے سے 2011-12 میں نا, 2011-12 میں عمران خان کو بھی اسلام بندے آباد. نکالنے نہیں پڑتے تھے, جی, لوگ خود نکل آتے تھے. خود نکلا. 2011-12 میں لوگ نکلتے تھے, ٹھیک ہے. اب ان کو بھی نکالنے پڑتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اب میاں صاحب کو بندے نہیں نکالنے پڑیں گے, بندے خود ہی آ جائیں گے. انشاءاللہ یہ بات ہے. انشاءاللہ میاں صاحب آئیں گے جی, جس تاریخ کا اعلان ہوا ہے اسی تاریخ کو آئیں گے. اس میں کوئی اوپر نیچے ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ جو لطیف یا کسی دوسرے نے اعلان نہیں کیا, یہ شہباز صاحب نے اعلان کیا اور میاں صاحب ساتھ کھڑے تھے, تو اس لیے کوئی شک نہیں ہے میاں صاحب اس ڈیٹ پہ آئیں گے. حسن بھائی بہت شکریہ, انشاءاللہ سی یو ویری سون. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیشہ کی طرح. بہت شکریہ بھائی, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. جی, حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیں, پھر انشاءاللہ اگلے مہمان کے ساتھ ملاقات ہے. وہ میاں صاحب کے بارے میں اتنے پازیٹیو ہیں, آپ دل کرتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں بندہ سنتا ہی جائے. اور وہ جس طرح میاں صاحب کی, میں نے آج کل ایک ویلوگ کروں گا, کل صبح کا ویلوگ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا, بڑا اہم ویلوگ ہے. جو چودھری صاحب ہیں انہوں نے اس پہ ایک بڑا فلسفی والی اور اپنی کہانیاں, میاں صاحب کو سیاست, مریم نواز کو, شہباز شریف کو سیاست ختم کر دی, ہمیشہ کے لیے آؤٹ کر دیا. تو اس کا کل ایک ہم لوگ اس کو رپلائی کریں گے, وہ سنیے گا. مجھے ابھی بہت مدد بھی ملی حسن بھائی سے بات کر کے, جو انہوں نے باتیں کی. کل کا جو ویلاگ ہے اس کو تیار کرنے میں ہمیں بہت زیادہ اس سے مدد بھی ملے گی. تو میاں صاحب کی جو سیاست ہے نا وہی سیاست ہے. اس ملک کی سیاست میاں صاحب کے مرہون منت ہے. اس ملک کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے نون لیگ, اس کی بھی سیاست ہے میاں محمد نواز صاحب کے مرہون منت ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ اس سیاست کا لازم و ملزوم ہے. میاں صاحب نہیں ہے تو اس ملک میں سیاست نہیں ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. خیال رکھیں, یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ.